آج بات کرتے ہیں دانتوں پر جمنے والے ٹارٹر یعنی ڈینٹل پلاک کے بارے میں، جو آپ کے دانتوں کی خوبصورتی کو خراب کرنے کی سب سے عام اور خاص وجہ ہے، جو منہ میں بیکٹیریا کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اور ایک بہت ہی مفید ریمیڈی کے بارے میں، ایک ماؤتھ واش جو آپ گھر میں بنا سکتے ہیں۔ اس ماؤتھ واش کے استعمال کے بعد یہ ٹارٹر کم ہو جائے گا اور باقاعدہ استعمال سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ منہ میں رہنے والے بیکٹیریا ہمارے امیون سسٹم اور ہماری کھائی جانے والی اینٹی بائیوٹک سے بچنے کے لیے اپنے ارد گرد بایو فلمز بنا لیتے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ اپنے رہنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کیلشیم سے بنے ہوئے گھر بنا لیتے ہیں۔ ان گھروں میں ان بایو فلمز میں یہ بیکٹیریا محفوظ رہتے ہیں۔ یہ ان کا سروائیول میکینزم ہے، اور ان کیلشیم ہاؤسز کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم انہیں ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا، اور یہ زیادہ عرصے تک زندہ رہ پاتے ہیں۔ صرف ہماری باڈی میں ہی نہیں بلکہ ہمارے باہر بھی 95% بیکٹیریا بایو فلمز بنا کر رہتے ہیں۔ اگر آپ کسی ندی پر جائیں اور وہاں پڑا ہوا پتھر اٹھائیں تو وہ ہاتھ سے پھسلتا ہوا سلپ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ اس پتھر پر بایو فلمز کی موجودگی ہے۔ آپ کو ہر جگہ بایو فلمز ملیں گی، خاص طور پر جہاں پانی ہو، جیسا کہ آپ کے سلائیوا یعنی تھوک میں ہوتا ہے۔ انہیں غذائیت کے لیے پانی اور شوگر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان بایو فلمز کی اوور ابنڈنس یعنی ان کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے آپ کے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، مسوڑھوں کی سوزش ہوتی ہے، مسوڑھوں سے خون آنے لگتا ہے، دانتوں میں زیادہ پلیک یعنی ٹارٹر جمع ہو جانے سے آپ کو بار بار ڈینٹسٹ سے مہنگا ڈینٹل ٹریٹمنٹ کرانا پڑتا ہے اور اسے ریموو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس آسان ماؤتھ واش کا، جسے آپ گھر پر بنا سکتے ہیں، باقاعدہ استعمال کریں تو آپ اسے آسانی سے مینیج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے بیکنگ سوڈا یعنی سوڈیم بائی کاربونیٹ۔ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ بایو فلمز منہ میں بڑھ جاتی ہیں تو ان میں رہنے والے بیکٹیریا بہت زیادہ ایسڈ بنانے لگتے ہیں۔ یہ آپ کے ماؤتھ پی ایچ کو کم کر دیتے ہیں، اور کم پی ایچ لیول خاص طور پر 3.5 سے لے کر 5.5 تک پی ایچ لیول جو آپ کے دانتوں کی ڈی کیلسیفیکیشن کی وجہ بنتا ہے، وہ میکینزم جس سے آپ کے دانتوں میں سے کیلشیم کا کنٹینٹ جو ہوتا ہے وہ ریموو ہونے شروع ہو جاتا ہے، یا منرلس لاس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے دانتوں میں کیویٹیز وغیرہ بن جاتے ہیں، کیڑا لگ جاتا ہے، بلیک ہول وغیرہ لگ جاتی ہے۔ اس سے کیلشیم ہڈیوں اور دانتوں سے نکل کر سسٹم میں باڈی میں آنے لگتا ہے، اور پھر یہ کیلشیم بیکٹیریا اسی ہاؤسنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دانتوں میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، اور اسی کمی کی وجہ سے آپ کے دانتوں میں حساسیت بڑھ جاتی ہے۔ ٹھنڈا گرم لگنے کے ساتھ ساتھ آپ کے دانتوں میں جلدی کیویٹی لگ جاتی ہے، جو کہ آپ روزانہ برش کرنے کے بعد بھی آپ کے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایک سبب یہ ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ منہ کی پی ایچ لیول کو نیوٹرل رکھا جائے۔ زیادہ تر لوگ چینی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، اور بلڈ شوگر لیول کا ڈسٹرب رہنا بھی ان کی باڈی میں تیزابیت کو بڑھاتا ہے، زیادہ ایسڈ بنتا ہے، کیونکہ آپ ان بیکٹیریا کی فیورائٹ خوراک یعنی چینی انہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان کے رہنے کے لیے سازگار ماحول بنا رہے ہوتے ہیں، اور نتیجے میں یہ زیادہ ایسڈ بنانے لگتے ہیں۔ بیکنگ سوڈا پی ایچ کو انکریز کرتا ہے، اسے الکلائن بناتا ہے، ان بیکٹیریا کی کالونی کو توڑتا ہے۔ ویسے بھی آپ کی سلائیوا میں قدرتی طور پر سوڈیم بائی کاربونیٹ کچھ حد تک موجود ہوتا ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا استعمال ورچولی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں رکھتا۔ آدھے سے آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا لیجیے، اور ایک اور چیز جس کی آپ کو ضرورت ہے وہ ہے 3% ہائیڈروجن پر آکسائڈ۔ یہ وہ براؤن سالوشن ہے جو آپ کو کسی بھی فارمیسی سے مل جائے گا۔ یہ بھی ان بیکٹیریا کی بایو فلمز کو ختم کرتا ہے، اینٹی فنگل ہے، خاص طور پر کینیڈا کو ختم کرتا ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اب ہائیڈروجن پر آکسائڈ بھی قدرتی طور پر آپ کی سلائیوا میں پایا جاتا ہے۔ آپ کے سیلز میں یہ میجر کمپاؤنڈ بیکٹیریا کو مارنے کے لیے، کل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں دراصل ان چیزوں کو تھوڑی زیادہ مقدار میں باڈی میں ڈالنے کی ضرورت ہوگی جو پہلے سے آپ کی باڈی خود بنا رہی ہے۔ اس کا بھی ایک چھوٹا سا آدھا چمچ یعنی آدھے سے آدھا چائے کا چمچ ہائیڈروجن پر آکسائڈ اور ایک چوتھائی چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا، ان دونوں کو آدھے کپ پانی میں گھول لیں، اور اسے روزانہ نارمل ٹوتھ پیسٹ سے برش کرنے کے بعد ماؤتھ واش کے طور پر چند سیکنڈ کے لیے آپ اس کو تھوک دیں۔ اس سے آپ کے دانتوں پر ٹارٹر جمع نہیں ہوگا، دانتوں کی چمک واپس آئے گی، یعنی آپ کے دانت خوبصورت، چمکدار اور سفید ہوں گے،
دانت نارمل دکھنے لگیں گے اور آپ کی دانت کی صفائی کے ساتھ ساتھ جو آپ کے سانس یا منہ کی بدبو کا مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ جو کچھ اور چیزیں میں آپ کو ایڈ کرنے کے لیے کہوں گا وہ ہے وٹامن K2، لیکن ایک بہت گہرا تعلق ہے وٹامن کے اور دانتوں پر ٹارٹر جمنے کا۔ وٹامن K2 وٹامن D3 کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ یہ ڈی کیلسیفیکیشن کو روکتا ہے، یعنی جو آپ کے دانتوں اور ہڈیوں سے کیلشیم ریموو ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے یا روکنے میں اس کی کافی حد تک اہم رول ہوتا ہے۔ کیلشیم کو آپ کے دانتوں اور ہڈیوں میں سے ہی رکھتا ہے۔ سافٹ ٹیشو سے کیلشیم نکال کر ہڈیوں اور دانتوں میں بھیجنے کا سسٹم انکریز کرتا ہے، یعنی آپ کی ٹوتھ منرلائزیشن کو انکریز یعنی بوسٹ کرتا ہے، سسٹم میں نہیں آنے دیتا، اور اس طرح بیکٹیریا کیلشیم کو اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کے لیے استعمال نہیں کر پاتے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔